السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم تجوید میں حروف مدہ کو دیکھیں گے۔ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الف سے پہلے زبر، واؤ سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے، یعنی یہ حروف مدہ کنسیڈر کیے جائیں گے۔ کسی بھی حرف کے بعد الف ہو ساکن حالت میں اور واؤ ہو ساکن حالت میں یا ہو ساکن حالت میں، اور ان تینوں کے ساتھ ساتھ یہ تین شرائط بھی پوری ہو رہی ہوں، الف سے پہلے زبر ہو، واؤ سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے۔ اب یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کہ اس کو کیسے یاد رکھا جائے، مگر یہ اتنا ڈیفیکلٹ بھی نہیں۔ اس کو اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ نارملی بھی، اسپیشلی ہم اردو اسپیکر ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہے اس کو سمجھنا کہ اگر ہم جنرلی سمپلی بھی اس کو زبر کے بغیر بھی با الف لکھیں تو ہم اس کو کچھ اور نہیں بول سکتے، ہم اسے با ہی بولیں گے، اور یہ انڈرسٹوڈ ہوگا ہمارے لیے کہ اس الف سے پہلے زبر ہی ہے بولنے میں، جیسے کہ اعراب لگاتے ہیں تو یہ الف سے پہلے زبر کو یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ جیسے کہ اس کو بولتے بھی با ہیں، اس وجہ سے یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس سے الف سے پہلے زبر ہی آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ الف ساکن تو ہے مگر اس کے اوپر کوئی بھی حرکت موجود نہیں، ایون اس پر جزم بھی موجود نہیں۔ بعض اوقات قرآن تلاوت کرتے وقت آپ کے سامنے کچھ ایسے بھی الفاظ آئیں گے جہاں پر آپ الف ساکن تو دیکھیں گے مگر اس کے اوپر جزم موجود ہوگی اور اس سے پہلے آپ کو زبر بھی مل جائے گی، اور آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ جہاں پر بھی الف آئے گا اور وہ ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زبر آ رہی ہے تو اس کو میں نے تھوڑا لمبا کر کے ادا کرنا ہے، یہ حروف مدہ ہے، مگر وہاں پر یہ رول امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اس کی ایک وجہ ہے اور وہ ہم پہلے بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ، اور وہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے، کوئی بھی حرکت، خواہ وہ جزم ہی کیوں نہ ہو، تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اگر جزم بھی موجود ہوگی تو ہم اس کو حمزہ کنسیڈر کریں گے اور وہاں پر حروف مدہ کا کوئی رول امپلیمنٹ نہیں ہوگا اس الف کے اوپر، یعنی وہ الف مدہ نہیں ہوگی، اگرچہ اس سے پہلے زبر ہوگی، اگرچہ وہ الف ساکن ہوگی، مگر کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے تو وہ حمزہ بن چکی ہے۔ اور حروف مدہ میں یہ رول ہے کہ الف سے پہلے زبر ہونی چاہیے، حمزہ سے پہلے زبر کا رول نہیں ہے، تبھی ہم اس کو لمبا کرتے ہیں جبکہ الف سے پہلے زبر ہو، تو یہ یاد رکھیے۔ اور اگر اسی طرح سے ہم واؤ کا بھی جائزہ لیں تو ہم واؤ سے پہلے اگر ہم نے پیش نہیں بھی لگایا، ہم نے جنرلی ویسے ہی لکھا ہے کوئی بھی حرف کے ساتھ، چاہے وہ با ہے، تا ہے، سا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہم نے واؤ لکھا ہے تو ہم نارملی اس کو بو تو ہی بولتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس کو کچھ نہیں بولتے۔ تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اس کو ریلیٹ کر لیجئے اس کے ساتھ کہ واؤ سے پہلے پیش، جیسے کہ ہم تو کہتے ہیں تو تو میں واؤ سے پہلے پیش انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ پیش کی ساؤنڈ دے رہا ہے، اسی لیے بو بھی کہا جاتا ہے، واؤ سے پہلے پیش انڈرسٹوڈ ہے، لیکن یہ واؤ ساکن ہونا ضروری ہے، یہ بھی حروف مدہ کی ایک پہچان۔ اور اسی طرح سے ہم بی کو بھی ریلیٹ کریں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی ہم بغیر اعراب کے بھی اردو اسپیکر جب بھی یا ساکن کے ساتھ کوئی بھی حرف لکھتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، یہ مائنڈ میں ایسے ہی آتا ہے کہ اس کو بی ہی بولا جائے گا، بی یا تی۔ جیسے کہ کھاتی میں اگر ہم تا چھوٹی تی لکھا ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے پہلے والے حرف کے ساتھ زیر ہی موجود ہوگا۔ یہ میں نے اردو کی اگزامپل دی تاکہ آپ کو اس کے حرکات اور اس کے پوزیشنز یاد رہیں کہ یا سے پہلے زیر ہی آئے گی، واؤ سے پہلے پیش ہی آئے گی اور الف سے پہلے زبر ہی آئے گی۔ اگر یہ چیزیں، یہ شرائط پوری ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الف، واؤ ساکن اور یا ساکن یہ تینوں موجود ہیں تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتی ہوں کہ الف سے پہلے زبر، واؤ سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ کی پہچان ہے، جیسے کہ ہم نے اس کو اردو سے بھی ریلیٹ کر کے سمجھا۔ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ با زبر الف با، با پیش واؤ بو، با زیر یا بی، با بو بی،
تا زبر الف تا، تا پیش واو تو، تا زیر جا تی، تا تو تی. ثا زبر الف ثا، ثا پیش واو ثو، ثا زیر جا ثی، ثا ثو ثی. جیم زبر الف جا، جیم پیش واو جو، جیم زیر یا جی، جا جو جی. حا زبر الف حا، حا پیش واو حو، حا زیر جا حی، حا حو حی. خوا زبر الف خو، خوا پیش واو خو، خوا زیر یا خی، خو خو خی. دال زبر الف دا، دال پیش واو دو، دال زیر یا دی، دا دو دی. ذال زبر الف ذا، ذال پیش واو ذو، ذال زیر جا ذی، ذا ذو ذی. روا زبر الف رو، روا پیش واو رو، روا زیر یا ری، رو رو ری. یہاں پر را میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہم یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ زبر اور پیش اگر را کے اوپر موجود ہو یا اس سے پہلے موجود ہو اور را خود ساکن حالت میں ہو تو دونوں حالتوں میں اس کو پر پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر را کے نیچے زیر ہے یا وہ خود ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ دونوں حالتوں میں ہی اس کو باریک ادا کیا جاتا ہے. تو یہاں پر را زیر یا ری پڑھا جائے گا، یعنی را کو روئی کر کے پر کر کے ادا نہیں کریں گے. نیکسٹ ہے زا زبر الف زا، زا پیش واو زو، زا زیر یا زی، زا زو زی. اب یہاں دیکھیے زا اور ذال میں فرق. ذال کو ہم نرمی سے ادا کر رہے ہیں مگر زا میں سیٹی کی آواز ہے اور اس کو دبا کے، اور کیونکہ حروف صفریہ ہیں جن میں سیٹی کی آواز آتی ہے اس وجہ سے اس کو بھی زا ادا کیا جائے گا، سختی سے ادا کیا جائے گا. سین زبر الف سا، سین پیش واو سو، سین زیر یا سی، سا سو سی. شین زبر الف شا، شین پیش واو شو، شین زیر یا شی، شا شو شی. مزید ہے صاد زبر الف صو، صاد پیش واو صو، صاد زیر یا صی، صو صو صی. ضاد زبر الف ضو، ضاد پیش واو ضو، ضاد زیر یا ضی، ضو ضو ضی. طا زبر الف طا، طا پیش واو طو، طا زیر یا طی، طا طو طی. ظا زبر الف ظا، ظا پیش واو ذو، ظا زیر یا ذوی، ظا ذو ذوی. عین زبر الف عا، عین پیش واو عو، عین زیر یا عی، عا عو عی. غین زبر الف غا، غین پیش واو غو، غین زیر یا غی، غا غو غی. فا زبر الف فا، فا پیش واو فو، فا زیر یا فی، فا فو فی. قاف زبر الف قا، قاف پیش واو قو، قاف زیر یا قی، قا قو قی. کاف زبر الف کا، کاف پیش واو کو، کاف زیر یا کی، کا کو کی. یہاں پر قاف اور کاف میں فرق رکھنا ضروری ہے، مخارج کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا. لام زبر الف لا، لام پیش واو لو، لام زیر یا لی، لا لو لی. میم زبر الف ما، میم پیش واو مو، میم زیر یا می، ما مو می. نون زبر الف نا، نون پیش واو نو، نون زیر یا نی، نا نو نی. واو زبر الف وا، واو پیش واو وو، واو زیر یا وی، وا وو وی. ہا زبر الف ہا،
ہا پیش واو ہو، ہا زیر جا ہی، ہا ہو ہی. حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیش واو او، حمزہ زیر جا ای، آ او ای. یا زبر الف جا، یا پیش واو یو، یا زیر جا جی، یا یو جی. تو یہ تمام ہم نے مخارج بھی دیکھے، اور ساتھ میں اب آپ کی الحمدللہ کافی مشق ہو چکی ہوگی کہ الف سے پہلے زبر، واؤ سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہو تو یہ حروف مدہ ہیں. اب ہم اس کی مزید مشق کریں گے، مگر اس سے پہلے ہم اس کے کچھ ایکسیپشنز دیکھتے ہیں. یہاں پر آپ ورڈز دیکھ سکتے ہیں، کنتم مؤمنین. یہاں آپ دیکھیے مؤمنین میں جہاں پر ایرو سے شو کیا جا رہا ہے واو کو، آلدو واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش بھی موجود ہے، اور یہ شرائط ہیں حروف مدہ کی، اور ہم اس کو منہ پڑھ سکتے ہیں اگر صرف اور صرف ان رولز کو دیکھا جائے جو ابھی ہم نے پڑھے کہ واو ساکن اور اس سے پہلے پیش. مگر یہاں پر ایک چیز زائد ہے، اور وہ ہے واو کے اوپر موجود حمزہ. اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی واو یا کے اوپر حمزہ آ جائے تو وہ واو یا یا کو کینسل کرے گا اور اسی کو پرناؤنس کیا جائے گا، یعنی اسی حمزہ کو بولا جائے گا. اب یہاں پر یہ واو تو کینسل ہو گیا، مگر اب یہ جزم اس حمزہ کے ساتھ بولی جائے گی، اور ہم اسے واو کی بجائے حمزہ بولیں گے. مؤمنین، یعنی ایک تھوڑا جھٹکا، جس طرح حمزہ کی آواز آتی ہے اس طرح سے دے کے اس کو بولا جائے گا. کنتم مؤمنین، نہ کہ کنتم مومنین. یہ بالکل غلط ہو جائے گا اگر ہم اسے حروف مدہ میں کنسیڈر کریں. یہاں ہمارے پاس ایک اور لفظ موجود ہے جو کہ حروف مدہ ہی کی طرح دکھتا ہے، مگر اس میں ایک ڈفرینس ہے، اور وہ ہے الف کے اوپر موجود جزم. اگرچہ یہاں پر الف ساکن ہے، مگر کیونکہ یہ الف نہیں رہا اس کی وجہ یہ موجود جزم ہے. جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہوتی ہے تو وہ اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ بنا دیتی ہے. تو یہاں پر یہ حمزہ ہے، اور حمزہ سے پہلے اگر زبر آئے تو یہ الف مدہ کا رول نہیں، اس لیے ہم اس کو حمزہ ہی کی طرح پڑھیں گے، اور یہ ہوگا اقرا. اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم مزید مشق کرتے ہیں اور دیگر الفاظ دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ہے قال، خاطب، عاقب، قالو. اب یہاں قالو میں دیکھیے واو سے پہلے بھی پیش ہے اور الف سے پہلے بھی زبر ہے، تو دو حروف مدہ اس میں موجود ہیں. ساہون، قولو، مصلحون، یشعرون، یعملون، حفیظ، لطیف میں دیکھیے یا سے پہلے زیر ہے طا کے نیچے. رحیم، قیل، احیط، سیق، شدید، عظیم، عجیب، تجری، حین، ضربوا، کریم، سمیع، حکیم، نوحیہا. اب اس لفظ کو دیکھیے کہ واو سے پہلے پیش ہے، ایک واو مدہ آ گیا، یا سے پہلے زیر ہے، یا مدہ آ گیا، اور الف سے پہلے زبر موجود ہے، تو یہ الف مدہ بھی موجود ہے. تو تین قسم کے اس میں واو، یا اور الف، تین قسم کے مدہ اس میں موجود ہیں. حیل، غیظ، یرید، فقیر، اوذینا، عزیز، مقیت، اکید، مجیب، وکیل. تو الحمدللہ ہم نے آج حروف مدہ کو کمپلیٹ کر لیا اور اس کے کچھ ایکسیپشنز بھی سمجھے. اب انشاءاللہ اس کو قرآن پر امپلیمنٹ کیجئے، اور قرآن میں جب بھی آئیں تو ان کو شارٹ واول کے طور پر نہیں بلکہ ان کو لمبا کھینچ کے ادا کریں گے.
یہاں یہ چیز یاد رکھیے کہ صرف حرکت کی طرح سے اس کو نہیں پڑھا جائے، بلکہ جیسے زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے اتنی سی آواز عام طور پر نکال دی جاتی ہے، مگر اس کو پراپرلی طریقے سے اگر الف اس کے ساتھ موجود ہے اور واؤ موجود ہے لاسٹ پر، یا موجود ہے اور ساکن حالات میں، تو اس میں ساتھ میں ان کو باقاعدہ سے پرناؤنس کر کے لمبا کھینچ کے ادا کیا جاتا ہے، جو کہ ہم نے ڈیٹیل میں الحمدللہ دیکھا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔